ازل سے لے کر آج تک مختلف زمانوں میں مختلف فتنے برپا ہوئے، بلکہ یہ دنیا خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس دنیا میں کھو کر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر دیتا ہے، لیکن کچھ بدبختوں نے تو نافرمانی کی انتہا کر دی۔ جیسے فرعون کو دیکھ لیجئے، اس نے نعوذ باللہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور کچھ افراد نے محمد عربی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اہل بیت اطہار کو ہے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زینب نامی عورت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کہنے لگی، میں ہی فاطمہ بنت محمد ہوں، اور اس نے اپنی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا سے قائم کی۔ ان دنوں میں متوکل خلیفہ تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اب اس کی نسبت کو کیسے درست مانا جائے، تو اس کے درباریوں نے اسے صلاح دی کہ آپ اس مسئلے میں محمد بن علی بن موسیٰ کو بلائیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو وہ آئے اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس سچائی کو پانا تو بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے فاطمہ الزہرا کی اولاد کا گوشت درندوں پر حرام کر دیا ہے۔ آپ اس عورت کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیں۔ اگر وہ سچی ہوگی تو شیر اسے سونگھ کر ادب کرے گا، ورنہ اسے چیر پھاڑ جائے گا۔ جب اس عورت کو لے جایا جا رہا تھا تو اس نے راستے میں کہا، میں جھوٹی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے غلط دعویٰ کیا۔ پھر اسے سزا کے طور پر ایک ننگے اونٹ کی پشت پر الٹا منہ بٹھا دیا اور پورے شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ عورت جھوٹی ہے اور اس کی نسبت اہل بیت اطہار سے نہیں ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر متوکل کے دربار میں ہوا۔ آپ نے کہا کہ اگر ابو جعفر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان کا بھی امتحان لے لیا جاتا ہے۔ آپ متوکل نے حکم دیا کہ درندوں کو 3 دن اور 3 رات بھوکا رکھا جائے۔ 3 رات اور 3 دن گزرنے کے بعد پنجرہ لایا گیا اور حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنجرے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور پنجرے کا منہ کھول دیا۔ جیسے ہی شیر پنجرے سے باہر نکلا، اس نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر رکھا اور لیٹ گیا۔ وہ شیر جو درندہ ہے، جس کا کام انسان کو چیر پھاڑ کر کھا جانا ہے، اس نے حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ چیرا نہ پھاڑا، بلکہ آپ کے سر مبارک میں اپنا قدم رکھ دیا اور بار بار زمین پر لیٹ جاتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں چومنے لگ جاتا تھا۔